بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في جسد كل بني آدم لمضغة إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، بے شک بنی آدم کی اولاد کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ بے شک آدم کی اولاد کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کل، کہ جب وہ بگڑتا ہے پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنور جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پورے جسم کے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کام آنے والی چیز قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لائے وہ اس کے کام آئے گا۔ جو سنوارا ہوا دل لائے وہ اس کے کام آئے گا۔ سنوارا ہوا سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، دلہن کو سنوارتے ہیں نا، نکاح والے دن، نکاح کے پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے سنوارنا، لیکن عین نکاح کے دن تو کتنا سنوارتے ہیں جی، بچیوں کو، اس کی سہیلیوں کو، ہم عمر بچیوں کو پوری رات ہو جاتی ہے جی، مہندی لگا رہے ہیں، بال ٹھیک کر رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے سب آپ جانتے ہیں۔ کیا سنوار رہے ہیں، اس کو سنوار رہے ہیں۔ عید آتی ہے تو گھر سنوارتے ہیں، شادی آتی ہے تو گھر سنوارتے ہیں جی، جمعہ ہوتا ہے تو غسل کر کے اپنے آپ کو مسجد میں آنے کے لیے سنوارتے ہیں جی، غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں جی، تیل لگاتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں، سب چیز سنوارتے ہیں۔ ٹوپی بھی سنواریں گے، گھر سے نکلیں گے تو پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ سنورا کہ نہیں سنورا، کہیں ٹوپی میری غیر سنوری تو نہیں ہے، میرے بال تو کہیں غیر سنورے میں نہیں ہے۔ اگر ذرا سی بھی کسر ہوتی ہے تو پھر سنوارتا ہے آدمی اپنے آپ کو، تب نکلتا ہے۔ اسی طرح سے میرے پیاروں، جس نے اپنے دل کو سنوار لیا، سمجھ گئے اب تو سنوارنا، ایسے ہی جس نے اپنے دل کو سنوار لیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ سنوارا ہوا دل کام آئے گا۔ اور اگر دل کو نہیں سنوارا، ایسے ہی چھوڑ رکھا تو پھر بہت خطرہ ہی خطرہ ہے، پھر پریشانی ہی پریشانی ہے جی۔ تو اپنا دل کو سنوارنا، اس دل کے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، کسی سے عداوت نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، مال کی محبت نہ ہو جی، ریاکاری نہ ہو اس کے اندر،
اپنے کو بڑھیا، دوسروں کو ہلکا، حقیر، کمتر نہ سمجھتا ہو، یہ سب دل کے روگ ہیں جی۔ اس سے جس نے اپنے دل کو بچا لیا، ٹھیک کر لیا، سنوار لیا، بس قیامت کے دن انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ تو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی جس میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لائے وہ اس کے کام آئے گا۔ دو چیزوں کی نفی کی گئی اس آیت میں، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ 19ویں پارے کی۔ اس چیز میں دو چیزوں کا انکار کیا گیا، اللہ نے دو چیزوں کا انکار کیا، ایک مال اور ایک اولاد، ایک مال اور ایک اولاد۔ اور دنیا میں یہی انسان کے نزدیک اہم چیز ہے۔ اولاد اگر ہے تو کہتا بڑا مقدر والا، مال ہے تو کہتا بڑا لکی مقدر جی۔ مال اور اولاد یہ دو چیزیں ہی انسان کے دنیا میں سب سے بڑی پونجی اور سرمایہ سمجھتا ہے آدمی کہ یہی میری سب سے بری۔ کسی کے 2 بیٹے ہوں، 4 بیٹے ہوں تو اس کے تو پھولے نہ سماتا ہے، قدم زمین پہ ٹھیک نہیں رکھتا۔ 4 بیٹے ہیں، کسی سے خدا نہ خواستہ الجھ جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کہ او ہوش میں رہنا، 4 ہیں، ذرا سا اشارہ کر دیا نا تو ٹھڈی پسلی کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو بیٹوں کا فخر ہوتا ہے نا آدمی کو، بیٹوں کا۔ اور مال ہو جی، مال اگر ہے اور کسی سے ہو جائے تو کہے ٹھیک رہنا، ہاں 10 منٹ لگیں گے اٹھوا دوں گا، مرڈر کروا دوں گا، ہوش میں رہنا۔ یہ دو چیزیں ہیں فساد اور بگاڑ کی، اور اسی پر انسان فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، مال اور اولاد ہی پہ تو اتراتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں کہہ دیا یہ دونوں کام نہیں آئیں گی، ہاں یہ بات یہیں تک کا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے یہاں بھی کام نہیں آتی، یہاں بھی مال بھی کام نہیں آتا، اولاد بھی کام نہیں آتی، دنیا میں بھی ہوتا تھا، اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ اور اگر چلو دنیا میں ہو گیا کام لیکن آخرت میں کچھ نہیں آئے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، 15ویں پارے کی آیت۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی سجاوٹ اور خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی چیز تو باقیات الصالحات ہیں، وہ اعمال صالح ہیں اگر اپنی زندگی میں کر لیے، اور وہ بھی شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، شہرت نام و نمود دکھاوے کے لیے نہ کیے ہوں۔ تو وہ اعمال اگر ہیں تو وہ باقی رہنے والے ہیں، وہ قبر میں بھی ساتھ ہوں گے اور حشر میں بھی ساتھ ہوں گے، اور انہی اعمال کے سہارے پر ہو سکتا ہے مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ نے قرآن میں دو چیزوں کا انکار کیا، ایک اولاد کی اور ایک مال کی۔ عام طور پر دنیا میں انسان انہی چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے، اور دنیا میں یہ آدمی سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، کیونکہ شیرنی کا دودھ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، مال سے تمام کام سنور جاتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے اور یہ یقین ہے کہ مال ہوگا تو میں سب کام بن جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے، ہے نا؟ آج مال کی تو کمی ہے جی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں غریبی زیادہ ہے جی، بزنس مین نہیں ہے، مزدور ہیں، غریب ہیں، اس لیے اب ساری دنیا میں ذلیل خوار ہیں جی۔ صحابہ کے پاس کتنا مال تھا، صحابہ کے پاس کتنا مال تھا، ان کے تو پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوتے تھے، 3 دن کا فاقہ ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے مسلسل ہو جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا، اس لیے کہ ہے ہی نہیں،
تو اگر مال کامیابی کی چیز ہوتی تو اللہ سب سے پہلے اپنے محبوب، لاڈلے، چہیتے، فخر انبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیتے کہ قیامت تک کوئی اتنا مال والا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، اتنا دیتے۔ پھر بھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو بہت فقر فاقہ تنگی ہے جی، آپ اگر چاہیں حکم کریں تو یہ مدینے کے جو پہاڑ ہیں، یہ احد پہاڑ ہے سینکڑوں کلومیٹر لمبا، کہ اس پورے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، اور آپ جہاں جائیں آپ کے ساتھ کی چلے۔ یہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خبر بھیجی جبرائیل کے ذریعے کہ جاؤ ہمارے محبوب سے کہہ دو۔ تو کیا فرمایا جی؟ ہمارا حال تو ہے ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جی، امتی ہونے کا فخر کرتے ہیں۔ ابھی ربیع الاول ہے، چند دن پہلے جشن عید میلاد النبی بڑی شان سے منایا جی، جشن عید، لیکن اس نبی کا جو طریقہ زندگی ہے وہ کون اپنائے گا؟ جنات، فرشتے، کافر و مشرک جی؟ اس سے پیار نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے۔ تو کہا یہ سونے کا بنا دیں، آپ نے پسند نہیں کیا، اور ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کتنوں کے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں، حق نہیں دیتے، ناجائز زمین چھین لیتے ہیں طاقت کی بنیاد پر، مال چھین لیا، حق دبا لیا جی۔ رستے سے گزر رہے کئی 1000 کا 2000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 100 کا نوٹ پڑاؤ دکھا، بس مچل جاتی ہے طبیعت، کیسے اٹھا لوں جی؟ یہ ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں جی، اور نبی کا کیا اسوہ ہے اور ہمارا کیا طریق ہے۔ تو کہا نہیں میرے کو نہیں پسند ہے۔ کہا مجھے تو یہ پسند ہے، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، جو ہمیں پسند ہی نہیں ہے، ہمیں پسند ہی نہیں جو امام الانبیاء کو پسند تھا۔ کیا فرمایا آپ نے جبرائیل سے؟ کہا مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں صبح کو کھا لوں تو شام کے لیے کچھ نہ ہو کھانے کا، اور شام کو کھا لوں تو صبح کے لیے کچھ نہ ہو کھانے کا، کھا لوں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور نہ ہو کھانے کا تو اللہ سے مانگوں، کھا لوں تو شکر ادا کروں، اور نہ ہو کھانے کو تو میرے اللہ سے مانگوں، مجھے یہ پسند ہے۔ ایسے 3 مہینے ہو جاتے تھے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اب حضور یہ زندگی پہ سر کر رہے ہیں کہ صبح کھاؤں تو شام کو کچھ نہ ہو، شام کو کھا لوں تو صبح کچھ نہ ہو، اور ہمارا کہہ رہے کما کے تھک گیا، بڑھاپا آ گیا، ہاتھ پیر سب لٹک گئے، لیکن سالہ غریبی دور نہیں ہوئی، تنگی دستی دور نہیں ہوئی، وہیں کہ وہیں پڑا ہوا ہوں۔ اور دوسرے دیکھو کتنے حرام کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، مزے مار رہے ہیں، میرے پہ ساری مصیبت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی نے دعا کی جی، کہ اللہم احینی مسکینوں وامتنی مسکینوں واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ آپ مجھے جب تک زندہ رکھیں تو مسکینوں میں زندہ رکھیے، اور جب موت آئے تو مسکینوں میں ہی موت آئے، اور جب آپ حشر کے میدان میں قیامت کے بعد حشر کے میدان میں آپ اٹھائیں تو مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے اٹھانا۔ مالداروں کا نہیں کہا کہ مالداروں میں جیوں، مالداروں پہ مروں، اور مالداروں پر مجھے اٹھانا، نہیں، مسکینوں کے ساتھ جیوں، جب تک جیوں، موت آئے تو مسکینوں کے زمرے میں آئے، اور حشر کے میدان میں اٹھوں تو مسکینوں۔ ہمیں یہ پسند ہی نہیں ہے، ہمیں پسند ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔
میری امت کے قریب، میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! سوچ لیجئے غریبی کیسی نعمت ہے، ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ جو نبی کو پسند وہ ہمیں پسند نہیں۔ کیسے کام چلے گا، کیسے محبت ہے ہمیں؟ جی دنیا میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، مال سے تمام کام سنور جاتے ہیں۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ مال سے انسان کے کچھ کام تو بن جاتے ہیں، ہر کام نہیں بنتا۔ دنیا میں بھی ہر کام نہیں سنورتا، آخرت میں تو کوئی بھی کام نہیں سنورے گا۔ آپ خود غور فرمائیے، مال سے انسان عینک تو خرید سکتا ہے، مال سے انسان عینک چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی روشنی تو نہیں خرید سکتا، آنکھ کی روشنی تو نہیں خرید سکتا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں آپریشن کرائے، لینس ڈالے، روشنی نہیں آئی۔ جی عبرت کی بات ہے، انسان مال سے عینک چشمہ تو خرید سکتا ہے، لینس تو خرید سکتا ہے، لیکن آنکھ کی روشنی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، مال سے انسان خضاب، کالے بال کرنا، سفید کو کالے بال کرنا، اس کو خضاب کہتے ہیں۔ تو مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب تو نہیں خرید سکتا کہ جوانی بھی خرید لائے گا۔ لو بھائی 10 لاکھ میں جوانی مل رہی، بڑھاپا آ گیا، چلو بڑھاپا ختم ہو جائے گا، جوانی مل جائے گی 10 لاکھ میں، 10 کروڑ میں بھی نہیں مل گی۔ مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب تو نہیں خرید سکتا۔ اس لیے سفید بال اللہ نے کر دی، یہ نور ہے اللہ کا، اس کو کالے مت کرو، اس کو کالے مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سفید بال کو کالے کرے گا، خضاب لگائے گا، کالا خضاب لگائے گا، فرمایا اس پر جنت حرام ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ حفاظت فرمایا، کالا خضاب۔ ابھی دیکھو یہ ہمارے دولت صاحب بیٹھے ہیں، وہ کلو صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے مہندی لگائی ہے، یہ جائز ہے؟ یہ والا خضاب جائز ہے، وہ کالا، سفید کو کالا وہ جائز نہیں، اس کے لگانے پر جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب تو نہیں خرید سکتا۔ اور مال سے انسان لوگوں کی خوشامد تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی ہر کام مال سے نہیں ہوتا، لہذا آخرت میں تو بالکل ہی کوئی کام مال سے نہیں ہوگا۔ کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا، ٹھیک کیا ہوا دل لایا، ایسا دل جس پر اللہ کے علاوہ غیر کی محبت کے اثرات، داغ دھبے نہ ہوں، جو ماسوا کی محبت سے محفوظ ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ دوسری محبت سے اس کا دل پاک صاف ستھرا ہو، گناہوں کے میل کچیل دھبے وہ اس کے دل پر نہ ہوں۔ ایسا پاک صاف ستھرا دل لے کے جائے گا تو کام بن جائے گا۔ اور اللہ مجھ سے، آپ سے، ہر مسلمان سے ایسا ہی دل مانگیں گے۔ اللہ کہیں گے کیا لائے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو قلب سلیم چاہیے۔ قلب سلیم لائے ہو؟ اگر لائے ہو بس جاؤ، مغفرت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور قلب سلیم نہ لائے ہو تو اب تمہارے قلب کو تم نے دنیا میں 60-70 سال کی زندگی میں اپنے قلب کو، اپنے دل کو سلیم نہیں بنایا، تو اب ہم جہنم میں تپا کر کے، وہاں جلا کر کے تمہارے دل کو ٹھیک کریں گے، جب اب جہنم میں پھینکا جائے گا۔ قلب سلیم اسی دل کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ ہو، صاف ستھرا، صاف و شفاف، کسی چیز کی محبت، کسی چیز کی گندگی کچھ بھی نہیں ہو، بالکل صاف ستھرا۔
جیسے آپ جب کپڑے پہنتے ہیں تو صاف ستھرے ہوں، شل بھی نہ ہو، پریس ہو جی. ذرا سا اگر بچہ آپ پہنے کپڑے بس پہنے اور ذرا گھر سے نکلیں گے، چھوٹا بچہ آ کے اور لپٹ گیا اور اس کے ہاتھ کے نشان سفید کپڑوں پہ لگ گئے، بس وہیں رک جائیں گے کہ چلاؤ دوسرے کپڑے لاؤ، یہ دھبا لگ گیا اس پہ، پسند نہیں. یہ باہر دیکھیں گے کیا کہیں گے، فوراً بدلتے. اتنا سا دھبا آپ کو کپڑوں کا پسند نہیں ہے. میرے پیاروں، میرے تمہارے دل پر کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں، کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں. ہمیں تمہیں ان دھبوں کو صاف کرنے کی، دور کرنے کی فکر اور محنت ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں ہے. ایسے دھبے والے دل کو لے کر اگر اللہ کے حضور میں پہنچ گئے تو کیا بنے گا. یہ مجلس ہماری ہفتے کی اسی بات کی فکر دلانے کے لیے، میرے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو، آپ کے اندر بھی یہ فکر ہو کہ موت سے پہلے اپنے دل کو ٹھیک کر لیں، اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیں. آخرت میں تو مال سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا. کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لایا، ایسا دل جس پر اللہ کی محبت کے علاوہ غیر کی محبت کے اثرات نہ ہوں، غیر کی محبت سے محفوظ ہو. جب بھی دل میں غیر اللہ کی محبت آتی ہے تو دل پر داغ لگ جاتا ہے، دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے. دنیا کی محبت سے دل پر اندھیرا آتا ہے، دنیا کی محبت سے دل پر اندھیرا آتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت سے دل میں روشنی آتی ہے، نور آتا ہے. اللہ کی محبت سے دل روشن ہو جاتا ہے. جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا، کوئی اللہ والا دکھتا ہے، کہتے ہیں بڑے روشن ضمیر ہیں، بڑے روشن ضمیر ہیں، تو وہ ایسے ہی تھوڑی ہو گئے. ہاں، برسوں محنت کی ہے تب روشن ضمیر ہوئے، تب ان کا قلب روشن ہوا ہے. جب بھی کوئی گناہ کیا جاتا ہے، ہر گناہ کے بدلے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر سچی توبہ کر لی تو وہ نقطہ دھل گیا، اور اگر دوبارہ گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ لگا. گناہوں پر گناہ کرتے کرتے وہ نقطے اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. دل ایک نرالی بستی ہے. جب انسان دل کو سنوارنے کی محنت شروع کرے تب پتہ چلتا ہے کہ اس دل میں کتنا کام باقی ہے. دل کا سنورنا آسان نہیں، مدتیں گزر جاتی ہیں تب جا کر انسان کا دل سنورتا ہے. ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے. دل کا اجڑنا آسان سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی. دل کا اجڑنا آسان ہے جی. گناہوں میں مبتلا ہو جائے، غلط لوگوں کی سوسائٹی کرے، بگڑ جائے. دل کا اجڑنا آسان سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی. بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے. جس طرح بستیوں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، عمریں گزرتی ہیں تب وہ آباد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح عمریں گزرتی ہیں تب جا کر دل آباد ہوتا ہے. بگڑتا جلدی ہے اور سنورتا بڑی مشکل سے ہے. سنوارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. قلب، دل گزرگاہ تجلیات ربانی ہے. اللہ رب العزت کا عرش ہے، قلب عبداللہ جو ہے وہ عرش اللہ ہے. اللہ رب العزت کا عرش ہے. دیکھیے جب ہم بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس لیے معاذ اللہ کوئی اللہ رب العزت وہاں رہتے تو نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی تجلات ذاتیہ کا وہاں پر نزول ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا. اسی طرح جب مومن اپنے دل کو سنوار لیتا ہے تو اس کا دل بھی اللہ رب العزت کی تجلی گاہ بن جاتا ہے. یہ دل اللہ رب العزت کی گزرگاہ بنی، اس لیے اس دل کو اللہ رب العزت کا گھر کہا گیا. دل کی صفائی میں دیر کیوں؟ ہم اپنے گھر میں صفائی پسند کرتے ہیں، ذرا بھی کہیں کوڑا کرکٹ نظر آئے تو عورتوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، صفائی کیوں نہیں کی؟ اپنے گھروں میں صفائی چاہنے والے ذرا غور کریں. دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے جی. گھر کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گاڑی کی صفائی، سب چیز کی صفائی، لیکن دل کی صفائی جی اس سے ہم غافل ہیں. گھروں میں صفائی چاہنے والے ذرا غور کریں. دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے. اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے، کوڑا کرکٹ بھرا ہے، افسوس ہے کہ ہم نے اسے ردی کی ٹوکری بنا رکھا ہے. یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے.
وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دل صاف ہو۔ آپ خود غور کیجئے، اگر آپ کے پاس گندا میلا برتن لایا جائے اور کہیں کہ اس میں دودھ ڈال دیں، آپ پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے اتنے گندے برتن میں دودھ کیسے ڈالوں؟ آپ پسند نہیں کریں گے۔ تو جس طرح ہم گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ رب العزت گندے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ جی اسی طرح اللہ گندے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسے پہلے صاف کرو، رگڑائی کرو، اسے چمکاؤ، اس کے اوپر سے گناہوں کے اندھیرے کو ہٹاؤ، تاکہ یہ دل آئینہ بن جائے۔ یہ دل آئینہ بن جائے۔ جب صاف ہو جائے گا دل تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں خود بخود اس میں آئیں گی۔ صفائی کرنے میں ہماری طرف سے دیر ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ مجذوب صاحب نے ایک شعر کہا، ہے تو شعر بہت ہی سادہ، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا پسند آیا کہ اس دور میں اب سے 100 سال پہلے، 1 صدی پہلے فرمایا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا، مال ہوتا میرے پاس، تو وہ اس شعر سے جو مجھے خوشی ہوئی ہے، جی اس کی خوشی میں 1,00,000 روپیہ ہدیہ دیتا خواجہ صاحب کو۔ 1,00,000 روپیہ۔ کیا شعر کہا تھا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جی وہ انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہو گئے، پھر محنت کی، بڑھتے گئے پھر حضرت تھانوی نے اپنی خلافت عطا کی، ان کو تاج العلماء کہا جانے لگا۔ علماء ان سے اپنی اصلاح کراتے تھے۔ تو جب ریٹائرڈ ہو گئے اس وقت یہ بات انہوں نے کہی کہ اب تو اللہ میاں ہر تمنا میرے دل سے رخصت ہو گئی، ختم کر دی میں نے، کوئی تمنا نہیں میرے دل میں، بس اب تو یہ ہے کہ اب تو آ جا میرے دل میں، اب تو آ جا، تو سما جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو تنہائی مل گئی مجھے، اب سب جھمیلے چھوڑ دیے، اب کوئی میرے ساتھ قصہ نہیں ہے۔ جی پہلے تو ملازم تھا، جی جھمیلے تھے، سب چھوڑ دیے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ کتنا آسان شعر ہے، سادہ، لیکن حضرت فرماتے ہیں 1,00,000 روپیہ انعام دیتا میں، لیکن اب ہمیں کیا مزہ آئے گا اس میں؟ یہ تو اللہ والوں کو ہی مزہ آئے بھائی۔ جی ہمیں تو وہ بھڑکیلے وہ اشعار مشاعرے کے اندر پسند آتے ہیں جس سے شہوت بھڑکتی ہے۔ جی دنیا کی رنگ رگیلیوں میں مست ہوتا ہے، ہمیں وہ اشعار پسند ہے۔ یہ ایسے اشعار کیا سمجھ میں آوے؟ تو جب انسان ہر تمنا کو دل سے رخصت کر دیتا ہے تب اللہ رب العزت کی نعمتیں اس دل پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک عجیب مثال ہے، ایک مثال پر ذرا غور کیجئے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر لگی ہو، اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح جس دل میں کسی کی تصویر بیٹھی ہوگی، اللہ رب العزت اس دل میں آنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ جب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمتیں بھیجنے والے کی محبت کیسے آئے گی؟ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی کی تصویر نہ ہو، اور آج کل کے نوجوانوں کے دلوں میں تو تصویر کے ڈھیر لگے ہیں، راستہ چلتے چلتے جس پر نظر پڑی وہی بیٹھ گئی۔ ایسے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ کیسے آئے گا، لطف کیسے آئے گا؟ اس لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام اعضاء دل کے تابع ہیں۔ یہ پورے ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان، زبان، پیر، یہ سب کے سب دل کے کنٹرول میں ہیں۔ دل جو کہتا ہے، دل جو چاہتا ہے، یہ تمام باڈی کے اعضاء وہی کرتے ہیں۔ دیکھیے انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس دل کے تابع ہیں۔ ایک آدمی اگر آپ سے ناراض ہے تو آپ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ آپ پوچھیں گے بھائی ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہتا، کہے گا میرا دل نہیں چاہتا اس لیے نہیں دیکھتا۔ اب دیکھنا آنکھ کا عمل ہے، لیکن کہے گا کیا؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، ماں پوچھے گی بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟
وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا، تو کھانا تو منہ کا کام ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، لیکن کہتا ہے دل نہیں چاہ رہا۔ بھائی آپ میری بات کیوں نہیں سنتے کہ جی میرا دل نہیں چاہتا؟ تو سننا تو کان کا کام ہے، مگر فیصلہ دل کا معلوم ہوا۔ آنکھ ہو، کان ہو، غرض جسم کا کوئی بھی عضو ہو، وہ دل کے تابع ہے، دل کا پابند ہے۔ جو دل کی کیفیت ہوگی وہی انسان کے اعضاء کا عمل ہوگا۔ تو دل کے سنورنے سے، دل کے ٹھیک ہونے سے انسان سنورتا ہے، اس کی اعمال سنورتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے اور اس کے اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، اور جس نے اسے سنوار دیا وہ سنور گیا۔ یہ ہے تو چھوٹا، دل کوئی بہت بڑا ہے، 10 کلو کا ہے کیا؟ چھوٹا سا دل ہے، لیکن ساری زندگی کا دار و مدار اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ اگر چلتا رہے تو میں بھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، خیریت ہے، یہی رک جائے، اسٹاپ کر دے تو ختم ہو جاوے۔ جی ابھی مجھے عشاء کی اذان سے کچھ دیر پہلے خبر فون سے معلوم ہوا، میرے بڑے قریبی ساتھی تھے اور مجلس کے بڑے پابند تھے، بہت پابندی سے شریک ہوتے تھے، تو فون آیا کہ ان کو اٹیک آ گیا، ہاسپٹل میں ہے، حالت سیریس ہے، دعا کریے۔ ٹھیک کرتا ہوں، ان کا صدقہ کر دیجیے۔ بس فون رکھا اور 1 منٹ بھی نہیں ہوا اور دوسرا فون آیا، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بولے عصر میں کب ہوا اٹیک؟ کہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، گھر گئے، اس کے بعد اٹیک آیا، ہاسپٹل لے کے گئے اور اب انتقال ہو گیا۔ کیا ہے ہارٹ اٹیک؟ دل نے کام کرنا بند کر دیا، دل رک گیا، تھم گیا۔ اٹیک کے معنی رکنا، جی دل کا اٹیک آ گیا، ختم ہو گیا آدمی۔ تو جیسے انسان کے زندہ رہ، جسمانی اعتبار سے زندہ رہنا ڈیپینڈ کرتا ہے دل پر۔ دل کام کرتا رہے گا، زندہ رہے گا۔ دل نے کام بند کر دیا، موت آ جائے گی، مر جائے گی۔ ایسے ہی روحانی اعتبار سے بھی دل کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر دل روحانی اعتبار سے زندہ ہے تو روحانی اعتبار سے ہم زندہ ہیں، اور اگر روحانی اعتبار سے دل مر گیا تو پھر ہم مر گئے، مردہ ہیں ہم۔ کیسے؟ مردے کے کوئی کام کر سکتا ہے؟ جی کوئی کام کی توقع کر سکتی ہے؟ ایسے ہی مردہ ہو دل، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نہیں آتے مسجد میں۔ امت کا کتنا بڑا طبقہ مسجد سے دور ہے، کتنے پرسنٹ؟ جی 98% بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ دل مرا ہوا نا، کیسے جی نہیں چاہتا۔ اور جو آتے ہیں ان کی بھی کیسی نماز ہے وہی جانے اور اللہ جانے۔ جلدی سے جلدی ہو، امام صاحب لمبی مت پڑھایا کرو، کام رہتا ہے، کام چھوڑ کے آتے ہیں۔ جلدی پڑھی اور بعد میں نفل بھی چھوڑے، سنت پڑھی اور یہ بھاگے، سب سے پہلے آئے بعد میں بھاگے پہلے۔ جی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا مسجد میں جاؤ پہلے اور نکلو بعد میں، جاؤ پہلے نکلو بعد میں۔ اب ہمارا حال ہے جائیں بعد میں اور نکلے پہلے، یہ حال ہے۔ آپ جمعے کے دن دیکھیے ساری مسجدوں میں اینڈ ٹائم پہ آئیں گے، 2 فرض ہوئے، سلام پھیرا، دعا ہوئی، پھر گھر بھاگ گئے، ایک بڑی تعداد بھار ہو جاتی ہے، دل مر گئے نا۔ تو ظاہر میں دل چھوٹا لیکن حقیقت میں بڑا ہے۔ ہمارے دل کی اللہ رب العزت کی یہاں بڑی قیمت ہے۔ دیکھیے صندوق کی قیمت اس کے اندر کی چیزوں سے ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، گھروں کے اندر بڑے بڑے صندوق ہوتے ہیں جن کے اندر گرمی کے موسم میں لحاف، رضائی، گدے رکھ دیے جاتے ہیں، مگر ان کو تالے نہیں لگاتے، وہ کھلے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا جویلری باکس ہوتا ہے جس کو گودریج میں رکھا جاتا ہے، جویلری باکس جس میں زیورات رکھے جاتے ہیں، اس میں سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، اس کو چھپا چھپا کر رکھا جاتا ہے، تالے لگا کر رکھتے ہیں۔ اگر گھر بند کر کے کہیں جانا ہوگا تو آخری نظر اس پر ضرور ڈال کر جائیں گے، جب واپس آ کر گھر کھولیں گے تو پہلی نظر اسی باکس پر ڈالیں گے، محفوظ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، گھر سے نکلو، تو جاتے جاتے بھی وہ جویلری باکس کو ہاتھ میں لے کر نکلیں گے،
لہٰذا ہے تو چھوٹا سا لیکن ہے بہت قیمتی. بالکل اسی طرح انسان کا دل بھی ہے تو چھوٹا مگر بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت ہوتی ہے، اس کے اندر نور ہوتا ہے، اس لیے اس کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے دل مانگیں گے. قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے دل مانگیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. وہاں تو جو انسان سنوارا ہوا دل لائے گا وہ کام آئے گا. غور کیجئے، آپ اگر سیب خریدنے جائیں اور 1 روپے کے بدلے 1 سیب خریدیں، اگر اس سیب پر داغ لگا ہو تو آپ اس کو نہیں خریدتے، واپس کر دیتے ہیں کہ میاں روپیے کے بدلے سیب خرید رہا ہوں، پھر داغدار کیوں لوں، بے داغ دو. اب سوچئے کہ سوچنے کی بات ہے، ہم 1 روپے کے بدلے میں داغدار سیب لینا پسند نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت اپنی رضا، اپنی بقا، اپنی جنتوں کے بدلے داغی دلوں کو کیوں کر پسند کریں گے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دل پر کوئی داغ نہ ہو، نہ گناہ کا ہو نہ کسی غیر کی محبت کا ہو، وہ بالکل صاف ہو. اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، جو غیر کی محبت سے محفوظ ہو، قلب سالم ہو. ایسے دل کو اللہ قبول فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. ایک دل وہ انسان کو دے دے اور دوسرا رحمان کو دے دے، نہیں، ایک ہی دل بنایا ہے اور وہ رحمان ہی کو دینا ہے. دل بنانے والے کو ہی وہ دل دینا ہے اور کسی کو وہ دل نہیں دینا ہے. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. دل وقف کی جاگیر ہے. اللہ رب العزت دلوں کے بیپاری ہیں، وہ تم سے دل مانگتے ہیں. اللہ رب العزت دلوں کے بیپاری ہیں، وہ تم سے دل مانگتے ہیں کہ اپنا دل مجھے دو. یہاں پر ایک علمی نکتہ ہے ذہن میں آیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کے نفوس کو اور مالوں کو خرید لیا. اب طبیعت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر تو انسان کا دل تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر تو انسان کا دل تھا اور بندہ گھر پہلے خریدتا ہے، تو یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت کے بدلے انسان کا دل خرید دیا. مگر دل کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں نہیں کیا. تذکرہ کیا تو جان کا اور مال کا کیا کہ ہم نے جان اور مال خرید لیا تمہارا جنت کے بدلے میں. اس میں دل کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. تو مفسرین نے قرآن کی اس تفسیر میں مفسرین نے اس کا جواب دیا. وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پر نفس، جان اور مال کا تذکرہ کیا ہے، دل کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے کہ دل کو تو اللہ نے پہلے ہی سے اپنے لیے وقف کر لیا ہے، ریزرو کر لیا، بک کر لیا کہ دل تو میرا ہے اور میرے لیے ہے. اس لیے اس کا سودا کرنے کی بات ہی نہیں دی. تو دل تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے وقف فرما لیا ہے، اور وقف کی جائیداد اس کی خرید و فروخت نہیں ہوا کرتی. باقی انسان کے پاس نفس، جان اور مال تھا، اللہ نے اس کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا. تو دل تو ہے ہی وقف کی جائیداد، اللہ کے لیے وقف ہو چکا. جیسے کہتے ہیں کہ یہ زمین مسجد میں دے دی تو وہ وقف ہو چکی، اسی طرح انسان کا دل اللہ رب العزت کی یاد کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں اگر اللہ رب العزت کی یاد ہو تو یہ بڑا قیمتی ہے. سب مل کر بھی دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. ایک بار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے. وہ دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیا. فرمایا مغل بادشاہو اور مغل بادشاہو، تمہارے خزانوں کی بڑی تعریف سنی ہے، لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے. تمہارے خزانے سب مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. سوچو یہ دل کتنا قیمتی بن گیا ہوگا. لہٰذا اس کو قیمتی بنانے کے لیے اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو سنوارنا پڑتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، اس سے دنیا کی محبت کو نکالنا پڑتی ہے، تب یہ دل سنورتا ہے. الٹی سیدھی خواہشات دل سے نکالنی پڑتی ہے، تب انسان کا دل سنورتا ہے. اس میں سے دنیا کی محبت کیسے نکلے، اس کے لیے اللہ والوں سے سیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے.
ذکر کرنے سے انسان کا دل سنور جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں لے کر جا رہے تھے، قریب سے ایک آدمی گزرا اور گزرتے ہوئے اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اتنے اچھے الفاظ میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، تعریف کی، تو حضرت ابراہیم کا دل تڑپ اٹھا، مچل اٹھا، اور جی چاہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ کہنے لگے اے بھائی ذرا اسے الفاظ ایک بار پھر کہہ لو، یہ تم نے جو ابھی پڑھا ذرا ایک بار اور پڑھ دو۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ فرمایا بکریوں کا آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ بکریاں چراتے تھے، کہا آدھا ریوڑ دے دوں گا، ایک بار کہہ دو۔ یہ الفاظ پھر کہے، اس نے یہ الفاظ پھر کہے، ایسا لگا جیسے کانوں میں رس گھل گیا۔ پھر فرمایا کہ پھر ایک مرتبہ کہہ دو۔ اس نے کہا آپ کیا دیں گے؟ فرمایا اب جو باقی آدھا ریوڑ ہے وہ دے دوں گا۔ پھر کہے، اب ان کی تسلی نہیں ہوئی بلکہ اور طبیعت مچلی اور دل کا تقاضا ہوا کہ ایک مرتبہ اور سن لوں۔ فرمایا اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا اب آپ کے پاس کیا چیز ہے دینے کو؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تجھے بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی بھی تو ضرورت پڑے گی، میں تمہارا ریوڑ چرایا کروں گا، تمہارا چرواہا بن جاؤں گا۔ تم یہ الفاظ میرے اللہ کی تعریف کے ایک بار اور کہہ دو۔ جب یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، پروردگار نے بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل کے سامنے جا کر میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے، میرے نام کا کیا بھاؤ دیتا ہے، کیا قیمت ہے اس کے پاس۔ تو جب دل سنوارا ہوا ہوتا ہے تو بندہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان بھی دیتا ہے، اوپر سے احسان بھی اللہ کا مانتا ہے، تو یہ دل سنوارنے سے سنورتا ہے اور بگاڑنے سے بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ دل انتہائی اہم چیز ہے۔ دل بگڑنے کی ایک مثال ہے، اس دل کا بگاڑنا بڑا آسان ہے۔ دیکھیے جیسے گھر کے اندر روشن دان ہوتے ہیں، اگر وہ کھلے رہیں تو پھر سارے کمرے میں مٹی آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آنکھ کا روشن دان وینٹیلیشن کھلا رہے، ایسے دل کا روشن دان کھلا رہے تو دل کے کمرے میں مٹی آ جاتی ہے۔ اور آج کل کے نوجوانوں کا تو یہ روشن دان بند ہی نہیں ہوتا ہے، غیر محروموں سے آنکھ لڑاتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر دل بگڑتا ہے، پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ حافظہ کمزور محسوس ہوتا ہے، جو پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، سامنے کتاب ہوتی ہے مگر دل کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ کتاب کھول کے دیکھوں تو آنکھ روتی ہے، اس کو کتاب کا صفحہ نظر نہیں آتا، ان کو کسی کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس لیے دل بگڑ چکا ہے، اب دل کیسے لگے؟ ایک شخص حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، کہہ لیں حضرت پتہ نہیں ہمارے دل سو گئے ہیں، پتہ نہیں ہمارے دل سو گئے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کہ حضرت آپ درس دیتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن دل پر اثر ہی نہیں ہوتا، دل پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اگر ایسا ہے تو یہ نہ کہو کہ دل سو گئے، اگر ایسا معاملہ ہے کہ دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا اللہ رسول کی بات سن کر کے، تو یہ مت کہو کہ دل سو گئے، بلکہ یوں کہو کہ دل مر گئے، یوں کہو دل مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت یہ دل مر کیسے گئے؟ حضرت فرمایا دیکھو جو انسان سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے، بہت گہری نیند میں ہو، آواز دے رہے نہیں اٹھ رہا، تو آپ اس کو ہلائیں جھنجھوڑیں اٹھ جائے گا۔ تو فرمایا حضرت خواجہ صاحب نے جو انسان سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مرا ہوا ہے۔ جو انسان اللہ کا کلام سنے،
نبی علیہ السلام کے فرمان سنے اور پھر دل اثر قبول نہ کرے، یہ دل کی موت کی علامت ہے، یہ دل کی موت کی پہچان ہے کہ دل پہ اللہ رسول کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ہم اس دل کو مرنے سے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کر لیں۔ دل کو مرنے سے پہلے ہم روحانی اعتبار سے دل کو زندہ کر لیں۔ جب روحانی اعتبار سے دل زندہ ہو جاتا نا تو میرے پیاروں، یہ سوتا بھی ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ 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 کرتا رہتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ کام کر رہا ہے، ہمیں دکھے گا کام کر رہا ہے، لیکن دل اس کا اللہ اللہ، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، دل اس کا طرف اٹکا ہوا ہے۔ جیسے کوئی ہمارا بہت محبوب، بہت چہیتا، جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، وہ خبر دے دے کہ میں آ رہا ہوں 11 بجے، تو گھنٹوں پہلے سے اس کے انتظار میں بے چین رہتے ہیں، دل اٹکا رہتا، آنکھیں ادھر ہی لگی رہتی ہیں۔ جی 10 منٹ لیٹ ہوا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا، جتنا لیٹ اتنی بے چینی بڑھتی جاتی، آنکھیں ٹکی۔ ایسے ہی جب دل پر محنت کر کے دل کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے تو پھر دل میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے تو اس کو پھر اللہ کے بغیر چین نہیں آتا، اللہ کے بغیر۔ پھر اللہ اس کو ایسا نعمت عطا کر دیتے ہیں کہ اس کا دل اللہ اللہ ہر وقت کرتا رہتا ہے، ایک سیکنڈ کو بھی غافل نہیں ہوتا۔ اور تمہارا میرا دل کا کیا حال ہے؟ جی ابھی سوچ لو، تنہائی میں بیٹھ کے گھر جا کر کے آنکھ بند کر کے 10 منٹ سوچ لینا، اکیلے میں لائٹ بند کر کے اندھیرے سوچنا کہ صبح فجر سے عشاء تک میں نے 5 نمازیں پڑھی، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 4، مغرب کی 7، عشاء کی 17۔ جی اس میں کوئی ایک رکعت کسی نماز کی ایسی بھی میں نے پڑھی ہے جس میں دھیان بھٹکا ہی نہیں ہو، خالص اللہ کے دھیان کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ہو؟ ذرا غور کر لینا، پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ ہم نے دل پہ محنت نہیں کی، دل کو ٹھیک نہیں کیا، دل سے دنیا کی محبت کو باہر نہیں پھینکا، اللہ کی محبت کو اس میں داخل نہیں کیا۔ اس لیے نماز جو افضل العبادات ہے، تمام عبادت میں سب سے افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، 5 مرتبہ اس کو معراج ہوتی ہے۔ اس نماز میں دل بھاگا ہوا ہے، 4 رکعت امام صاحب پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت میں دنیا کا حساب اس 4 رکعت میں ہو رہا ہے۔ کتنی مرتبہ خیال بھی نہیں رہتا کہ 4 رکعت ہوئیں کہ 3 ہوئیں کہ 2 ہوئیں، یہ بھی خیال نہیں رہتا۔ جب دل ایسا بگڑا ہوا ہو تو بتاؤ کہاں سے اللہ کو یاد کرے گا، اور اللہ کی باتیں، جنت جہنم کی باتوں کا دل اثر لے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، اس مجلس کے قائم کرنے کا، جی آپ کے سامنے آنے کا اور گفتگو کرنے کا، یہی اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ سب کو جی اس دل کو ٹھیک کرنے کی فکر عطا فرما دے، اس کی ٹھیک کرنے کی محنت میں اللہ ہمیں لگا دے۔ اب جتنے لوگ نماز میں آتے ہیں، میں پہلے بھی کہا تھا، بتائیے کیسی غفلت ہے؟ اگر اس کا احساس ہو تو کوئی جاتا ہے ایک بھی بار؟ ایسی غفلت ہے، بتاؤ ایسی غفلت میں مر رہے ہیں، کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ کیا ہوگا ہمارا قبر میں؟ کیا ہوگا ہمارا حشر میں؟ جنت میں جانے کے بھی قابل ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہماری ایک تو یہ ہے آنکھیں جس سے میں آپ دیکھ رہے ہیں، جی ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، ابھی دل کی آنکھ بند ہے ہماری، دل کے اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں، اس لیے آخرت نظر نہیں آتی، جی اللہ رسول نظر نہیں آتا، دل کے اندھے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور جب اللہ کے نبی واعظ فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہمیں ہوتا ہے یہ نصیب، جی کہ دل اتنا گندا ہے۔ ابھی آپ نے درمیان میں سنا تھا دل جب صاف ہو جاتا ہے تو آئینے کی طرح ہو جاتا ہے۔ آئینے میں آپ کھڑے ہو کے چہرہ دیکھتے ہیں، دکھتا کہ نہیں دکھتا؟
تو جب دل صاف ہوگا جی، دل کا اندھا پن دور ہو جائے گا تو پھر سب نظر آئے گا، پھر سب نظر آئے گا۔ ابھی دل کے اندھے ہیں اس لیے کچھ نظر نہیں آتا، دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، دنیا ہی دنیا پہ ہم قربان ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا ہی پر دوڑتے 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 مر کے جا رہے ہیں، اور جو تمنائیں تھیں، خواہشات تھیں، وہ پھر بھی ادھوری، انکمپلیٹ کام چھوڑ کر کے آدمی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹھی دے رہے ہیں، لیکن دل ایسا اندھا ہے کہ اس کے بعد بھی ہمیں اس سے سبق حاصل نہیں ہوتا، ہمیں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہم کہ یہ دیکھو کیسے چلا گیا جی۔ میرا بھی حال یہی ہونا ہے، اور کب چلا جاؤں کب آ جائے پیغام اجل معلوم نہیں، اس لیے پہلے تیاری کر لوں، دل کے اندھے پن کو دور کر لوں، دل کو صاف ستھرا کر لوں، دل کو سنوار لوں۔ ہاں تو فرمایا یہ دل کی موت کی علامت ہوتی ہے، تو ہم اس دل کو مرنے سے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کر لیں۔ روحانی بیماریاں جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، وہیں ایسی روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ فلاں کو ملیریا ہے، فلاں کو شوگر ہے، فلاں کو بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، غضب ہے، یہ سب کے سب انسان کے دل کی بیماریاں ہیں، اور دل کی بیماریاں ہمیشہ بہت پیچیدہ ہوتی ہیں اور جان لیوا ہوا کرتی ہیں، بلکہ دل کا بیمار قابل رحم ہوا کرتا ہے، جسمانی بیمار ہو یا روحانی بیمار ہو، اور آج سب دل کے بیمار ہیں۔ دل کا معالج کون؟ اب دل کے علاج کی کیا شکل ہو؟ تو اس کے علاج کے لیے مشائخ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، جو دلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، دلوں کی دوا دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جاتی ہے، ان کی صحبت کی برکت سے دل صاف ہو جاتے ہیں، دل زندہ ہو جاتے ہیں، یہ دلوں کو گدگدا دیتے ہیں۔ غافل لوگ آتے ہیں، ان کی صحبت میں ذرا دیر بیٹھتے ہیں تو اپنے دلوں کو بدلا ہوا محسوس کرتے ہیں، ان کے دل اللہ رب العزت کی محبت میں مچلنے لگتے ہیں۔ بصارت اور بصیرت کا فرق دیکھیے، ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو، جو دیکھ رہے ہیں ہم جی، بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو، اور بصیرت دل کی روشنی کو، دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں، جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں۔ آج ہمارے پاس بصارت تو موجود ہے، آنکھیں تو ہیں، لیکن بصیرت سے ہم لوگ محروم ہیں، دل کی آنکھیں بند ہیں، دل کے اندھے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جی، جیسے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں ایسے ہی دل بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو انہم کانوا قوما عمین فرمایا کہ اندھی تھی، وہ کیا آنکھوں سے اندھی تھی؟ نہیں، دل کی آنکھوں سے اندھی تھی، کہ 1000 سال تک ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا گیا اور پھر بھی وہ حقیقت کو نہ پہچان سکے، لہذا فرمایا وہ اندھی قوم تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں بھی اندھا پن در حقیقت دل کا اندھا پن ہے۔ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وضل سبیلا۔ اے اللہ، دنیا میں تو میں روشنی والا تھا، آنکھوں میں روشنی تھی میری جی، آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، اب تو معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ کے احکام پر اندھا بنا رہے، پرواہ نہ کرے، عمل نہ کرے، اللہ رب العزت کی نظر میں وہ اندھا ہو کر آتا ہے۔ تو دل کا اندھا پن اللہ رب العزت کی نظر میں زیادہ برا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرماتے ہیں لہم قلوب یعقلون بہا، اے کاش ان کے دل ہوتے جن کے ذریعے وہ سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہوتے جو ہدایت کی بات سنتے، فإنہا لا تعمی الابصار، اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، تو یہ تو سینوں کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کب سخت بنتا ہے؟ جب یہ دل سنور جائے، پھر اس میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے، پھر اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے اشعار کہہ رہے ہیں اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو۔ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو،
دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی خبر نہ ہو۔ ایسا دل اللہ میرا دے دے۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر اللہ کے سوا کسی اور کی جانب دھیان ہی نہیں جاتا، پھر بندے کا دل قیمتی بن جاتا ہے۔ زمین کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، کھیتی نہ کی جائے تو پھر یہ سخت ہو کر ناقابل کھیتی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دل پہ محنت نہ کی جائے تو کچھ عرصے کے بعد دل کی زمین بھی سخت ہو جاتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبل، یہ ایمان والے اپنے سے پہلے اہل کتاب کی طرح نہ بنے، وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم، ان پر غفلت کی طویل مدت گزر گئی، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ تو جب انسان ایک لمبا عرصہ اللہ رب العزت سے غافل ہو کر گناہوں میں گزارتا ہے تو اللہ دل کی زمین کو سخت کر دیتے ہیں، دل پھر ایسا سخت ہو جاتا ہے، فرما ثم قست قلوبہم من بعد ذلک، کہ ہم نے اس کے بعد ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا، فہی کالحجارہ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں، وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء، پھر پھٹتے ہیں امر میں، ان میں سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جلالت شان سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ یا آپ جو دیکھتے ہیں نا، جھرنے دیکھنے جاتے ہیں، پہاڑوں سے پانی رس رہا ہے، بڑا حسین منظر ہوتا ہے، فوٹو لیتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، کیا ہے یہ؟ وہ پتھر رو رہا ہے اللہ کے خوف سے، وہ اس کے آنسو ہیں جی، وہ پتھر اتنا سخت ہو کر کے وہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ انسان گناہ کر کر کے، نافرمانی کر کے اپنے دل کو اس پتھر سے زیادہ سخت کر لیتا ہے کہ اس اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنے گناہوں پر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا جی، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے دل۔ دل کیوں کر ذاکر بنے؟ اس لیے مشائخ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہ دل میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پتھر کے ٹکڑے پر اگر پانی کا قطرہ گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب پانی کے قطرے بوند کنٹینیو بار بار گرتے رہیں اس پر تو پتھر کے اندر راستہ بنا لیا۔ اسی طرح اگر ہم اللہ رب العزت کے نام کی ضرب ہر وقت دل پر لگائیں گے تو ہمارے پتھر دل میں بھی یہ نام راستہ بنا لے گا۔ اس دل کو سنوارنے کے لیے مشائخ باقاعدہ ذکر اذکار بتاتے ہیں، ہم ان کو باقاعدگی سے کریں تاکہ دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہوں، پھر ہمیں راتوں کو اٹھنے میں مزہ آئے گا، پھر ہمیں راتوں کو اٹھنے کے لیے گھڑیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ بستری اچھال دے گا۔ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رات کے آخری حصے جب آتا ہے، رات کا آخری حصہ، تو بستر ان کو اچھال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، دنیا میں بھی ان کی کامیابی اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں ایسے بندے کا خاص مقام ہوتا ہے۔ ایک مجاہد اعظم کی شب بیداری، صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں مصروف تھے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی۔ اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، اس پر صلاح الدین ایوبی کو بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد تو پہلے ہی سے تھوڑی اور اوپر سے دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، تو یہ تو مسلمانوں پر ایک مشکل وقت آ گیا۔ چنانچہ وہ بیت المقدس پہنچے اور ساری رات رکوع سجدے میں گزار دی، اللہ کے حضور رونے دھونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی پوری رات۔ صبح کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے دیکھتے ایک اللہ والے کھڑے جن کا پر نور چہرہ، چمکدار روشن چہرہ بتلا رہا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں کوئی روحانی طاقت عطا کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی قریب ہوئے کہ میں ان سے دعا کرواتا ہوں، چنانچہ سلام کیا۔
عرض کیا حضرت دعا فرمائیے، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا اور وہ بھی مادے سے پار کو دیکھنا جانتے تھے، ان کو بھی اللہ نے کوئی بصیرت دی ہوئی تھی، پہچان گئے۔ فرمانے لگے، صلاح الدین تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا۔ وہ واقعی 3 دن کے بعد یہ خبر ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا جو آ رہا تھا وہ ڈوب چکا ہے پانی میں۔ تو جو انسان راتوں کو اٹھ کر مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کیا اٹھ جاتے ہیں، اللہ رب العزت تقدیروں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا جب کہ نوجوان ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے مقابلہ کیا کرتے تھے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ آج تو وہ کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کو آخری پہر میں اٹھتے تھے اور سسکیاں لے کر اپنے رب کو منایا کرتے تھے؟ آج وہ چہرے نظر نہیں آتے جی، آج تو وہ کیفیت ہی بدل گئی۔ کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کو آخری حصے میں اٹھتے تھے اور سسکیاں لے کر کے روتے تھے؟ کسی کا گھر میں موت ہو جائے کیسے سسکیاں لے کر کے روتا ہے جی، کیسے چیختا اور بلکتا ہے، ایسے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ آج کہاں ایسے رونے والے جی؟ سسکیاں لے کر اپنے رب کو منایا کرتے تھے، آج وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ وہ نعمت آج ہم سے چھن چکی ہے، اسی کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا، منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ اللہ اکبر ہوتا ہے نا، 5 وقت اذان لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جلوس جلسوں میں نعرہ تکبیر سب کچھ ہوتا ہے۔ علامہ فرما رہے ہیں، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جب ایک ایمان والا ضرب لگاتا تھا اللہ کے نام کی، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، تو دنیا میں حرکت ہو جایا کرتی تھی۔ آج کہاں ہے وہ ضرب لگانے والے؟ ابھی کچھ وقت سے اللہ کی مہربانی سے دیہاتوں میں سفر کرتا ہوں، اسی طرح سے وہاں بھی یہ مجلس کا سلسلہ اللہ نے شروع کرا ہے۔ رات قیام کرتا ہوں اور صبح ذکر کی مجلس ہوتی ہے، صبح فجر کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ جو لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں جن کو ذکر کی اجازت ہے وہ ذکر کرتے ہیں، تو ایسے ہی ضربے لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ جو پہلی بار دیکھی گاؤں میں متعدد جگہ کہ اللہ کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ایسا، تو ایسی مجلس کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں نے کہا اس لیے تو ہم آئے کہ اس کو دیکھو اور اپنے اندر شوق پیدا کرو اور ایسا اللہ کا ذکر کرنا شروع کرو، تب دل پاک ہوگا، تب دل گندگیوں سے نجاست سے صاف ستھرا ہوگا۔ تو بڈھے کہہ رہے عمر گزر گئی لیکن کبھی اللہ کے ذکر کی مجلس نہیں دیکھی، تو وہ اللہ کا ذکر کرے گا کیسے؟ جب دیکھی نہیں سنا ہی نہیں تو کرے گا کیسے؟ اس لیے علامہ فرماتے ہیں، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے ہم وہ ضرب لگائیں اور دلوں کو جگائیں
تاکہ دلوں میں اللہ کی محبت بھر جائے. جب یہ نور سے بھرے گا پھر ہمیں عبادت میں مزہ آئے گا. اس لیے ہم اس دل کو سنواریں تاکہ جب اللہ رب العزت کے حضور میں پہنچیں تو پروردگار اس دل پر محبت کی نظر ڈال لیں. ایسا صاف ستھرا سوارا ہوا دل لے کر ہم اللہ کے حضور میں جائیں, اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ ایک اپنی نظر کرم ہمارے اوپر ڈال دیں. نظر کرم انہوں نے ڈال دی تو پیارو میرا تمہارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا, اور اگر انہوں نے نظر کرم نہ ڈالی تو خطرے میں. اگر یہ دل نجاست سے بھرا ہوا ہوگا, جیسے کسی کمرے میں نجاست بھری ہوئی ہو, جیسے کوئی آدمی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا, تو بجائے محبت کی اللہ رب العزت اس دل کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دل کو بنانے کی, اسے سنوارنے کی توفیق نصیب فرمایا, تاکہ ہمیں اعمال کی صحیح لذت نصیب ہو جائے. پھر راتوں کا جاگنا آسان ہو جائے گا, پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا. آج تو ہم نے دیکھا کہ بعض علماء بھی اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم تو سارا دن پڑھنے پڑھانے میں دین کے کام میں, دین کی محنت میں مصروف رہتے ہیں, تہجد والوں کا ثواب تو ہمیں مل ہی جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام تو شاید سبزی بیچنے میں لگے رہتے تھے. وہ دین کے کام میں سارا دن مشغول نہیں رہتے تھے کیا؟ وہ رات کیسے گزارتے تھے؟ تو وہ اگر سارا دن دین کے کام میں رہنے کے باوجود رات کو مصلی کی پیٹھ پر کھڑے ہو سکتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں. جس راستے پر وہ چلے, اگر ہم بھی اسی راستے پر چلے تو ہمیں پروردگار سے ملاقات نصیب ہو جائے گی, وصل نصیب ہوگا. اگر راستہ بدل جائے گا تو منزل بھی بدل جائے گی. صحابہ آدھا دن دین کی کام میں, آدھا دن اپنی ضروریات کے لیے کمانے میں, آدھی رات آرام میں اور آدھی رات اللہ کے حضور میں. دن میں میدان جہاد میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں اور رات کو مصلی پر سوار ہیں. دن میں اللہ کی منواتے ہیں مخلوق سے, اللہ کو مانو, اللہ کا حکم مانو. دن میں مخلوق سے خالق کی منواتے ہیں, اور رات کو مصلی پر آ کر کے خالق سے مخلوق کی منواتے ہیں. رات میں خالق سے مخلوق کی بات منواتے ہیں اور دن میں مخلوق سے خالق کی بات منواتے ہیں. آج ہم کیا ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو عالم ہیں, ہم تو بڑے دین کا کام کر رہے ہیں, دین کے ٹھیکیدار ہیں. کیا حال ہے ہمارا؟ ہم دن میں مخلوق سے منوا رہے ہیں خالق کی, پھر رات کو خالق سے منوا رہے ہیں مخلوق کی. لوگ دن میں درخواست کرتے ہماری یہ پریشانی ہے, آپ دعا کر دیجئے اللہ یہ دور کر دے. جو جس قسم کی اس ساری گزارش کو خالق کے سامنے پیش کرتے, اے اللہ تیری مخلوق دعا کے لیے کہتی ہے, ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, پریشان, ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے. تو صحابہ کی یہ شان تھی, دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار اور رات کو مصلی کی پیٹھ پر سوار. دن میں خالق کی منواتے ہیں مخلوق سے, اور رات میں خالق سے مخلوق کی منواتے ہیں. آج ہم اس سے محروم, ہم کہاں چلے گئے؟ ہم تو اپنے کدہ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں کہاں مخلوق کی فکر ہے. آخری بات, تہجد کیسے نصیب ہو؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب اٹھا نہیں جاتا ہے, نیند کھل جاتی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے. تو سن لیجئے, حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت تہجد نصیب نہیں ہوتا, کوئی طریقہ بتلا دیجئے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا, اے دوست تو اپنے دل کے اعمال کو سنوار لے, تو اپنے دن بھر کے اعمال کو سنوار لے. اللہ رب العزت رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے. اس لیے ہم دن کے اعمال کو دیکھیں اور غور کریں, ان کو سنواریں, اللہ کا ذکر کریں, تاکہ پھر دل پر اللہ کا نور آ جائے. پھر یہ دل ہمیشہ رات کے آخری حصے میں سونے نہیں دے گا, یہ جگائے گا. بلکہ اللہ والوں کو تو رات میں وہ مزہ آتا ہے جو جوان کو دن کی گھڑیوں میں نہیں آتا. حضرت مولانا
شعرانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ پہلے لوگ رات کے آنے کے ایسے منتظر ہوا کرتے تھے، ایسا انتظار کرتے تھے جیسے دولہا رات کے آنے کا انتظار کرتا ہے. جی، جسے دولہا رات کے آنے کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی پہلے اللہ کے بندے رات کا انتظار کرتے تھے کہ رات آئے، مخلوق سوتی ہوئی ہو اور ہم تنہائی کے اندر چپکے سے اٹھیں اور پھر اس رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں اور پھر اس کے سامنے سجدہ کریں، پھر اس کے سامنے روئیں دھوئیں اور اپنی حاجتوں کو اس رب سے مانگیں. کون ہے 50 سال کے نمازی بھی اپنے آپ کو ٹٹولنے؟ کہاں ہیں ہم، کیا ہیں؟ تو پہلے لوگ رات کا ایسے انتظار کرتے تھے جسے دولہا رات کے آنے کا انتظار کرتا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا جو دم غافل وہ دم کافر، جو سانس بھی غفلت میں گزر گیا سمجھو کہ وہ سانس کفر میں گزر گیا. حضرت خواجہ مجذوب ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کوئی واقف ملا، پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ فرمایا پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب تو ریٹائر ہو گیا ہوں، پینشن ہو گئی، پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اللہ اکبر. دعا کریں اللہ ایسی کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو عنہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وبارک وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہر چیز پر ہم محنت کر رہے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ یہ آپ کا بنایا ہوا دل جو ہے، جو آپ کی جاگیر ہے، اور اس دل کو آپ نے صرف اپنے لیے بنایا تھا، اور یہ دل آپ کے رہنے کی جگہ ہے، یہ دل آپ کا گھر ہے، لیکن اللہ ہم نے ناقدری کی، اس دل میں غیر اللہ کو ہم نے داخل کر لیا، ہمارے دلوں میں غیر اللہ بسا ہوا ہے. اے اللہ ہم نے دل کو نہیں سنوارا، ہمارے حال پر رحم فرمائی، ہمارے حال پر رحم فرما دی. اے اللہ مجھے ہر ایک کو یہ فکر عطا فرما، یہ بے چینی اور طلب اور درد عطا فرما کہ موت سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیں، پاک صاف شفاف کر لیں، اور اس دل میں آپ کو بسا لیں، آپ ہم اس دل میں داخل ہو جائیں، آپ اپنا مسکن اور ٹھکانہ پیارے اللہ میرے قلب کو بنا لیں، اپنی تجلی گاہ میرے قلب کو، ہم سب کے قلب کو بنا لیں. ایسا دل بنانے کا فکر پیارے اللہ مجھے بھی عطا فرما، حاضرین مجلس کو بھی عطا فرما. اے اللہ ہر ایمان والے کو عطا فرما. اے اللہ اس کی طرف سے اے اللہ بہت ہی زیادہ غفلت اور لاپرواہی ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا ہے. اے اللہ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اس دل کو ٹھیک کر لیں، اس دل سے غیر اللہ کو نکال کر اس دل میں اللہ کو بسا لیں. اے اللہ کبھی خیال بھی بھول سے نہیں آتا، اتنی غفلت جگڑ رکھا ہے. اے اللہ اس غفلت کو دور فرما دیجیے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. اس مجلس کے ذریعہ بنا کر، سبب بنا کر، بہانہ بنا کر یہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے، شرکائے مجلس کو بھی عطا کر دے. اے اللہ ہم سب کو عطا کر دے. اے اللہ اگر موت سے پہلے یہ ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور موت سے پہلے اگر نہیں ہوا تو اللہ پھر ہمارے لیے قدم قدم پر، ہر گھاٹی پر خطرہ اور ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. ہمیں آپ کے محبوب اور مقبول برگزیدہ بندوں کی خدمت میں اے اللہ حاضری دینے کا اور ان کی صحبت میں رہنے کا فکر اور شوق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کا شوق اور فکر عطا فرمائیے. ہم پر رحم فرمائیے. اے اللہ ہماری مجلس کے بہت ہی قریبی ساتھی حاجی عبدالرشید صاحب آپ کے حضور میں پہنچ گئے، اپنے کرم سے آپ ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اور پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے. ان کے گھر والوں کو سب کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائیے. اور پیارے اللہ
مجھے بھی ہم سب کو بھی اے اللہ آخر ایک دن تیرے ہی حضور میں حاضری دینا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اے اللہ تیاری تو کچھ بھی نہیں کی ہے، پاس میں کوئی ذخیرہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں۔ اے اللہ بس رحم فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نظر کرم فرما دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ بیڑا پار ہو جائے گا، آپ نظر کرم فرما دیں۔ ایک پیار بھری محبت بھری نگاہ مجھ پر، شرکاء مجلس پر اور تیرے حبیب کی اس پیاری امت پر ڈال دے۔ اے اللہ پیار بھری محبت بھری نگاہ ڈال دے، پیار بھری محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے۔ اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، رحم فرما دیجئے۔ اس مجلس کے تمام شرکاء کو قبول فرمائیے، اس مجلس کو قبول فرمائیے، اس مجلس میں اے اللہ تیرے بندوں کو بیٹھنے کا شوق عطا فرمائیے، جذبہ عطا فرمائیے، اس میں وسعت اور برکت اور قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان شرکاء مجلس کی جو ضرورتیں اور حاجتیں اور تمنائیں ہوں عافیت سے سب کو پورا فرما دیجیے۔ امت مسلمہ اس وقت پوری دنیا میں اور اس ملک کے اندر بہت پریشان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ اے اللہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، مسلمانوں کے اندر دینی شعور جگا دیجیے۔ اے اللہ غفلت ہٹا کر بیداری کر دیجیے، اتحاد پیدا کر دیجیے، مجتمع فرما دیجیے، اس غفلت کو دور فرما دیجیے۔ اس غفلت کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل خوار ہو رہے ہیں، اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، پوری امت پر نظر کرم ڈال دیجیے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعا خیر کی مانگی ان سب سے اے اللہ ہم سب کا اے اللہ حصہ مقدر فرما، جن شرور آفات سے پناہ چاہے ان سب سے ہماری امت کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ توفیل میں شہداء بدر کے صدقہ میں زبیر کے مولا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔